پہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا جناب جو کہ ہمارے پاس اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہم نے کیا لکھا تھا؟ فائنڈ ایس. اس کے اندر جناب ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ. یہ دیکھیں پہلا سیکشن یہ یہاں پہ موجود ہے، یہ والا فن لینڈ، سویڈن، ناروے، ڈینمارک اور آئس لینڈ. یہ ہمارے پاس ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز. اس کے بعد ہم نے اسی کے مطابق پڑھا تھا جناب بالٹک اسٹیٹ. بالٹک اسٹیٹ جناب کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ والے، یہ تین ملک بالٹک اسٹیٹ. جی ہاں سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھے جناب، اس کے بعد اسکینڈینیوین اور بالٹک اسٹیٹ دونوں اکٹھے بھی پڑھے تھے. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے جناب بالکن اسٹیٹ. بالکن اسٹیٹ کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا تھا، لیکن اس کے بارے میں آگے پڑھنا ہے. اٹالین پیننسولا، یہ دیکھیں اٹالین یہ والا ہے نا، یہ والا پیننسولا اٹالین. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اٹلی آ جاتا ہے، اٹلی کے نیچے ایک مالٹا آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اٹلی ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سے جو مطلب جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کو بھی ہم نے اس کے اندر لکھ دیا. سر اس کے بعد ہم نے بین الیکٹ پڑھا تھا. جی جی سر، اٹلی کو یورپ کا بوٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ نقشہ لکھ رہے ہیں، اب میں اس کی ڈیٹیل لکھاؤں گا 1 بائی. مطلب ہے اٹلی کے اندر کون سے سوال پاسبل ہیں جو آپ پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جناب یورپ کے جو سوئٹزرلینڈ ہے اس کے پاسبل کون سے کوشچن 1 بائی 1 لکھاؤں گا سارے. سر ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی جی سر یہ 3 کنٹریز ہیں، اسٹونیا، لتویا، اور اسے بالٹک اسٹیٹ کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر یہ 5 کنٹریز ہیں تو انہیں آئس اسٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والی جگہ نا یہاں پر یہ والا یہ ہے بالٹک سی موجود ہے، یہ بالٹک سی کے بالکل کارنر پہ موجود ہے، اس لیے ان کو بالٹک اسٹیٹ ہے. آگے سمجھ؟ ٹھیک ہے یہ سر. میں نے بالٹک جی 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 جی. اور سر یہ آئس جو ہے آئس لینڈ جو ہے نا یہ مطلب ملک ہے، لیکن یہ آئس لینڈ ایک جزیرہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا چاروں طرف جو ہے نا پانی ہوتا ہے جس سائڈ پہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزیرے کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. ہاں جی اسکرین شاٹ اس کا لے لیں، بھیجیں اسکرین شاٹ. میں اب آپ کے نوٹس لکھوانا چاہتا ہوں. سر جی یہ جو یورپین کنٹریز میں اسلامی کنٹری کوئی بھی نہیں ہے یورپ کے اندر؟ سر جی جی اسپین جو ہے مطلب ہے کہ اسلامی ملک ہو گیا. اچھا اس کے بعد جناب یہ جو مطلب ہے جناب والا بوسنیا ہرگونیا، یہ اسلامی ملک ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد البانیہ بھی آتا ہے اس میں. آرمینیا، ترکی، قزاقستان، یہ بھی اسلامی ملک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. کون سا بتایا آپ نے؟ البانیہ سر. ہاں البانیہ بھی آتا ہے. البانیہ نہیں اس کے اندر ہے سر. البانیہ یہاں پر کہاں پر آنا تھا؟ اس میں موسٹلی البانیہ میں مسلم کہہ رہے ہیں. جی جی بالکل. یار البانیہ کا نقشے کے مطابق کہاں پر آتا ہے؟ سر یہ مالٹا بھی کنٹری ہے یا تو جزیرہ ہے؟ مالٹا جزیرہ بھی ہے، کنٹری بھی ہے، دونوں چیزیں سائڈ پہ لکھا ہوا. اسکرین شاٹ بھیجا ہے نا آپ نے سب نے؟ اسکرین شاٹ بھیجیں. ٹھیک ہے آ گیا. اوکے سر ایک لاسٹ ہے کہ بلیک سی کہاں پہ ختم ہوتا ہے نقشے کے اکارڈنگ، اور میڈیٹرینین سی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو مطلب ہے آپ یہ سمجھے نا کہ ایک دوسرے کی جو باؤنڈری لائن ہوتی ہے نا، اب ان کو ہم نے اس طرح میجرمنٹ نہیں کریں کہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں سے ختم ہوگا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میڈیٹرینین سی جو ہے وہ جناب ایشیا اور افریقہ کو ملاتا ہے. بلیک سی جو ہے وہ یورپ کے بالکل مطلب بارڈر پہ موجود ہے، جو کہ مطلب یورپ اور ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بلیک سی بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اور کون سا سوال پوچھا آپ نے؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اور سوال کوئی؟ نہیں سر. ابھی میپ کمپلیٹ کہاں ہوا ہے؟ نہیں ابھی میری بات سنیں، ابھی آپ لکھیں تو صحیح.
कंप्लीट कहाँ हुआ है? मैंने कब कहा कंप्लीट? मैप आपका कंप्लीट होगा हफ्ते के बाद जाके पूरा। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट फीचर। नक्शा बनाने का मकसद पता है क्या होता है? तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीजें याद रह जाती है। नक्शे से फिर बंदा किसी को इंटरव्यू में भी कैल कर सकता है। इंपॉर्टेंट फीचर में सबसे पहले आप लिखेंगे यूएसएसआर। आपको पता है रशिया लिखा हुआ था। यूएसएसआर का मतलब क्या था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जनाब ब्रेक हो गया, ठीक है, इसका क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। कब हुआ? 1991। और ये यूएसएसआर कब बनी? 1922 में बनी और 1991 में खत्म हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 15 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1991 में अफगानिस्तान की जंग के बाद 15 मुल्कों में तकसीम हो गई। 15 मुल्कों में तकसीम हो गई, ठीक है। अब ये 15 मुल्क जो तकसीम हुए, इसमें कुछ एशिया में भी आते हैं और कुछ जनाब वाला उसके अंदर भी आते हैं, रशिया में, यूरोप में भी आते हैं। जो यूरोप में आते हैं वो कौन कौन है? नंबर फर्स्ट रशिया, नंबर 2 एस्टोनिया, नंबर 3 लटाविया, नंबर 4 LITHUANI लिथुआनिया, नंबर 5 बेलारूस, नंबर 6 यूक्रेन, नंबर 7। अब ये वो मैं मुल्क लिख रहा हूं जो कि यूरोप में थे। मालडोवा, नंबर 8 जॉर्जिया, नंबर 9 आर्मीनिया, 10 आज़रबाईजान एंड प्लस लिखेंगे 5 कार्स। 5 कार इसको कहते हैं। ये 5 कार एक्चुअली ना मतलब है कि 5 मुल्क हैं जो कि एशिया में आते हैं, इसलिए इनको 5 कार कहा जाता है। 5 कार का मतलब क्या है? CAR का क्या मतलब होगा? CAR का मतलब होगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, RE स्टेट, ठीक। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट, ये हैं जनाब हमारे वो जो कि हम मुल्क पढ़ते रहे हैं जनाब। उसमें कौन कौन से बोला आ जाएंगे? 5 याद है किसी को? चले मैं लिखवा देता हूँ जो कौन से थे भला। सर उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, 3 हो गए। अच्छा, अजरबैजान, भी आएगा। तुर्कमानिस्तान,
ایک آخری رہ گیا. آذربائیجان آذربائیجان ادھر آتا ہے. ایک اور ملک ہے ایک دو تین چار ہو گئے. ہاں یاد کریں کون سا تھا؟ سر نیم ریپیٹ کیجیے گا. کازکستان تھا. سر اسکرین بلر ہو رہی ہے. قازقستان، بالکل کازکستان تھا. قازقستان بالکل. ہاں جناب، یہ ہے جناب جو کہ مطلب رشیا کے بارے میں تھوڑی سی امپورٹنٹ بات تھی. والیم تمام لوگ میوٹ رکھیں تاکہ کسی کا والیم ایشو نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سر یہ والا حصہ جو آپ نے بتایا یورپ میں تھا اور یہ ایشیا میں تھا، سر یہ یورپ میں اتنا پہلے ہی ہوگا؟ مطلب یورپ میں تھا پہلے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو رشیا تھا یہ جناب بہت بڑا ملک ہے پوری دنیا میں. رقبے کے لحاظ سے رشیا سب سے بڑا. رشیا سپر پاور تھا. رشیا نے جناب ان تمام ملکوں کو ملا لیا تاکہ یورپ کے والے میوٹ رکھیں آپ. اچھا جی، تمام ملکوں کو ملا لیا جناب، یورپ کے بھی اور رشیا کے بھی، سوری یورپ کے بھی ایشیا کے بھی. کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اسکرین ویزیبل نہیں ہے سر. آپ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں. اچھا جی، سب کا یہ ایشو آ رہا ہے، بلر آ رہی ہے اسکرین. اصل میں وہ سارے بندے بول رہے ہیں ہماری طرف ٹھیک ہے. ایک منٹ کے لیے نا کوئی بندہ آواز نہیں مطلب نکالے گا تاکہ جو ہے نا والیوم میوٹ رکھیں، سب کو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جناب، تو یہ جناب 10 ملک تھے یورپ کے اور 5 ملک تھے ایشیا کے. ایشیا کا جو کیونکہ سینٹرل ایشیا والی سائڈ تھی، کیونکہ جناب والا اوپر اس سائڈ پہ رشیا تھا، اس سائڈ پہ بھی ایشیا تھا، نیچے بھی ایشیا تھا. یہ درمیان والی جو جگہ تھی نا یہ سینٹرل ایشیا تھا. تو سینٹرل ایشیا کے یہ 5 ملک رہتے تھے. تو یہ جناب مل کر جناب USSR بنی. اس کے بعد افغانستان میں جنگ ہوئی. اور یہ رشیا کیوں چاہتا تھا؟ رشیا سر یہ تو سارے ایک سائڈ پہ تھے، سینٹر میں کیسے آ گئے؟ رشیا تو سارے ایک سائڈ پہ تھا نا، 75% ایک سائڈ پہ. ہاں میں بتاتا ہوں آپ. یہ جناب جس طرح ہے نا یہ والا یہ ہے رشیا. یہاں پہ جو ہم نے ایک مطلب ابھی بنا رہے تھے، یہ یہاں پہ رشیا آتا ہے نا 25%. اس سائڈ پہ یہ سارا جناب والا اس سائڈ پہ یہ ٹوٹل کیا آ رہا ہے؟ ایشیا آ رہا ہے. تو یہ ایشیا کی یہ والے جو ملک ہیں، تو یہاں پہ یہ والے جو ملک ہیں یہ والے سینٹرل ایشیا والے. ٹھیک ہے، جب ہم نقشہ بنائیں گے تو ہمارے پاس وہاں پہ کمپلیٹلی جو ہے نا وہ سارا کچھ آ جائے. اوکے. اچھا سیکنڈ شارٹ لے اس کا آگے لکھنا شروع کریں. ہاں جی، یہ جو آپ نے درمیان میں کنٹریز لکھی ہیں 10 کنٹریز، یہ یورپ کا حصہ ہے؟ جی یورپ کا حصہ ہے. اور یہ جو نیچے والی ہیں وہ سوویت یونین کا حصہ تھی؟ یہ سینٹرل ایشیا ہے. یہ ایشیا ہے اور یہ والے جو کنٹریز ہیں یہ یورپ کے. ان تمام ملکوں نے مل کر، آپ پہلے سن تو لیں، ان تمام ملکوں نے مل کر USSR بنا. ان کا ہیڈ کون تھا؟ رشیا تھا. USSR مین یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک. یہ جناب افغانستان میں جنگ ہوئی، 12 سال چلتی رہی. رشیا ٹوٹ گیا اور یہ تمام جو 12 ملک سارے سب نے یہ چھوڑ دیا. رشیا ٹوٹ گیا مطلب ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو 15 ملک ہیں، اس میں یہ 15 ملک ہیں 10 یورپ کے ہیں اور 5 ایشیا کے. اوکے، اسکرین شاٹ لیں اس کا. اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا تھا اسکینڈینیوین پیننسولا، جس کے اندر جناب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 3 ملک آتے ہیں، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ. ٹھیک ہے، اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور اس کے علاوہ ڈینمارک اور آئس لینڈ، جس سے 5 ملک بتائے تھے. ان کا جو مطلب ثقافت تھا وہ میں مطلب سیم ہے، اس لیے ان کو اسکینڈینیوین کنٹری کہتے ہیں. ثقافت مطلب ان کے رسم و رواج سب کچھ سیم ہے. جیسا پاکستان اور انڈیا کے جو موسٹلی چیزیں پاکستان انڈیا کی ایک جیسی ہیں. وہاں بھی جناب والا جو جہاں پہ جب گندم کی کٹائی سے پہلے بیساکھی کا میل ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے. یعنی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی سیم ہے. اسی طرح یہ اسکینڈینیوین کنٹری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی تمام جو ثقافت ہے وہ ایک جیسی ہے. بالکل. یہ لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟
सेकेंड नेवियन पेनिनसुला के बारे में मैं पहले लिखवा चुका हूँ, अगर लिखने की जरूरत बता दूं। इसके बाद जनाब नेक्स्ट है जनाब, चलें आप जल्दी जल्दी नोट करेंगे क्योंकि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर वो तो लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ा दें। स्क्रीन ब्लर हो रही है, कैसे लिखें? आप वाले म्यूट कर दें, वरना ये ना हो कि मैं आपकी फिर आवाज भी नहीं आएगी, सिर्फ चैट कर रहे हैं। सर जी 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 क्या कह रही हैं? हाँ जी, ये जनाब देखें स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, इसके अंदर ये 3 मुल्क आते हैं, जबकि कंट्रीज के अंदर 5 आते हैं। इनकी सकाफत का मतलब है जनाब इनकी जबान, इनके रहने सहने के स्टाइल, इनके पहनने के स्टाइल, इनके रंग आपने नस्ल, इसका बताया था ना, कोड बताया था सर। क्या इनकी जबान की बात की थी मैंने, यहाँ पे सर बहुत आपने ज्यादा कोड बोली नहीं जाए। बताया था इसका? अब वो मैंने कोड बताया था, ये वाला आपको FINDS, फाइंड एस। अच्छा, इसके बाद आप लिखेंगे जनाब नेक्स्ट इबेरियन पेनिनसुला। सर वैसे ये है तो काफी स्पेस पे ना सर, बहुत बहुत दूर है यूरोप में, तो सर इनकी कैसे मिलती है? नहीं, ये उन्होंने खुद ही तकसीम कर रखे हैं भाई, इसको हम मतलब है कि ये हमारे पास इबेरियन है, ये हमारे पास जनाब वाला। एक्चुअली ये वहां पे जो एक चीज मौजूद होती है ना, उसके मुताबिक इनको तकसीम किया गया है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन जो है ना, वहां पे जबान एक जबान का नाम है जो कि बहुत ज्यादा बोली जाती है इन 5 मुल्कों में, इसके लिए इसलिए इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। सकाफत मतलब सकाफत के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, रंग नस्ल, जबान, रहना सहना, खाना पीना, जरात, सब कुछ आ जाता है। अच्छा जी, इबेरियन पेनिनसुला के बारे में लिखेंगे। इसके अंदर जनाब स्पेन प्लस पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद आप लिखेंगे जिब्रेल्टर, अच्छा जी, इसके साथ एक ब्रैकेट में यूके लिख दें, क्योंकि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो जिब्रेल्टर है ना, ये वाला, ये एक छोटा सा इलाका है जो कि यूके के कब्जे में है।
اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں سوال یہ پوچھوں آپ سے کہ ایبیرین پینسولا میں کتنے ملک آتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک علاقہ ہے نا، یہ ملک نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ 2 ملک ہیں بس۔ کتنے ملک ہیں؟ 2۔ اس کے بعد اٹالین پیننسولا، اٹلی کا پیننسولا کیا ہے؟ اس کے اندر 3 ملک آتے ہیں۔ اس جزیرے میں 3 ملک آتے ہیں۔ اچھا جی، کون سا بلا آتا ہے؟ ایک جناب آتا ہے اٹلی، اٹلی پلس ویٹیکن سٹی پلس سان مرینو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ ویٹیکن سٹی جو ہے نا، یہ ایکچولی اٹلی کے اندر ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ مطلب سر یہ علیحدہ کنٹری کاؤنٹ ہوتی ہے ویٹیکن سٹی؟ جی، ویٹیکن سٹی علیحدہ کنٹری کوڈ ہوتی ہے، لیکن اٹلی کا جو دارالحکومت ہے نا، روم کے اندر یہ پورا ایک شہر ہے، یہ ملک کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جناب والا جو ہولی کرسچن ہے نا، وہ ان کا عبادت کا سب سے بڑا جو وہ کیا کہتے ہیں، پوپ فرانس، پوپ جو عیسائی مذہب کا سب سے بڑا جو مذہبی پیشوا ہے نا، جس کو ہم پوپ کہتے ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھتا ہے، اس لیے اس کو علیحدہ مطلب ایک وطن کا وہ درجہ حاصل ہے۔ لیکن یہ ابھی مطلب ابزرور ہے، کس کا؟ UN کا۔ فلسطین بھی ابزرور ہے اور یہ بھی ابزرور ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں گے ہمارے پاس کیونکہ اٹلی کے بارے میں ہے، تو اٹلی کے 2 جزیرے ہیں، اٹلی کے 2 جزیرے، مطلب یہ ہے کہ 2 پیننسولے ہیں، جزیرے ہیں۔ نمبر فرسٹ سسلی، SICELY، سسلی پلس سورڈینیا، SORDINIA، سورڈینیا۔ اٹلی، سسلی اور سورڈینیا جو ہے نا، اس کے جناب والا وہ ہمارے پاس نکلے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر جزیرے کو تو انگلش میں آئس لینڈ کہتے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں پینسولا۔ آئس لینڈ؟ سر جزیرے کو تو آئس لینڈ کہتے ہیں نا انگلش میں۔ تو پیننسولا کیا کہتے ہیں؟ صحیح، وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، وہ کیا ہے؟ پیننسولا کو تو جزیرہ کہتے ہیں، آئس لینڈ تو ملک کا نام ہے۔ آئی لینڈ کہتے ہیں۔ آئی لینڈ اور ہوتا ہے۔ پیننسولا بھی جزیرہ نما کو ہی کہتے ہیں سر۔ وہ میں بتاتا ہوں، جو ہوتا ہے نا پیننسولا ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کے اندر ایک ملک آ جائے، ٹھیک ہے، اس کی جو مطلب ہے جس کے اندر ملک آ جاتا ہے، اس کو ہم پیننسولا کی شکل دیتے ہیں۔ جبکہ آئی لینڈ جو ہوتا ہے نا، ایک ملک کے اندر ایک جو حصہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کو ہم آئی لینڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پاکستان کا جو ہے، پاکستان آئی لینڈ، پاکستان پیننسولا نہیں ہے، کیوں؟ تو پاکستان کے اندر جناب کراچی میں ایک جگہ ہے منوڑا، سمندر کے اندر ایک جگہ آتی ہے، چاروں طرف پانی ہے، درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو منوڑا کہتے ہیں، وہاں پہ جناب پاکستان کا آئی لینڈ ہے۔ سر یہ جو آپ نے لکھا ہے بیرین پیننسولا کے اندر جبارٹر، آپ نے کہا ہے کہ UK کے انڈر ہے، تو یہ بالکل UK کے انڈر ہے یا یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے؟ ڈسپیوٹڈ علاقہ نا، میرے کو UK نے قبضہ کیا ہوا ہے، مطلب اس کو ہم ملک کہتے نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جناب والا بالکن پیننسولا کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم ملک کے اوپر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم ناروے کے بارے میں پڑھیں گے، پھر جناب والا اس کے ناروے کے بعد جو ہمارے پاس امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، مثلا اس کے بعد ہم ناروے کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں۔ ناروے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بار کب نوبل پرائز دیا گیا، کون سی جگہ پہ امن کا دیا جاتا ہے،
باقی کہاں پہ دیے جاتے ہیں. پھر ہم انگلینڈ، سویڈن، فن لینڈ اور لندن، اسکاٹ لینڈ، بریگزٹ، آئرلینڈ، فرانس، یہ سارے ہم نے جناب والا 1 بائی 1 پڑھنے. اور اس کو جناب ایک لیکچر ہمارا ڈیلی یہی چلتا رہے گا تاکہ ہمارے پاس اس کو ہم جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں. بہت سے سوال جو ہوتے ہیں نا وہاں جہاں سے بنتے ہیں. سمجھ آگے بات کی؟ اسکرین شاٹ لیں اس کا. اسکرین شاٹ لے لیں جلدی جلدی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ جناب ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس ٹائم موجود ہے. اب دیکھیں کمپیوٹر کا آپ نے ایم ایس ورڈ اوپن کرنا ہے. ایم ایس ورڈ اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ جناب آپ کے مینیو بار آتے ہیں. مینیو بار میں ایک آپ نے پیج لے آؤٹ پہ کلک کرنا ہے. پیج لے آؤٹ. پیج لے آؤٹ جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے سب مینیو اوپن ہوتے ہیں. سب مینیو کو ہم نے گروپ کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. پہلا جو گروپ ہے اس کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیم کہتے ہیں. تھیم. اب تھیم کے اوپر جب ہم نے کلک کرنا ہے گروپ کے اندر سے مطلب اگر ہم نے یہاں پہ ڈاکومنٹ کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کو کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اندر کون کون سی تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ تھیم کے اندر سب سے پہلے ہم جناب اس کا تھیم تبدیل کر سکتے ہیں, کلر چینج کر سکتے ہیں, فونٹ چینج کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے ایفیکٹ. ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نظارہ, مطلب اس کی شکل لوکیشن چینج کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس جناب تھیم کے اندر یہ 4 چیزیں ہمارے پاس ہیں. پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو فونٹ ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک فونٹ ہوتا ہے. اس کا پورا نام کیا لکھیں گے بلا ہم؟ فونٹ ایفیکٹ اس کا پورا نام لکھیں گے. یہ والا فونٹ ویسے اس ہوم کے اندر آتا ہے لیکن یہ تھیم کا فونٹ ہے. اب دیکھیں تھیم جب آپ اوپن کرتے ہیں یہ والی اس کے اندر آپ نے کون کون سا کام کر سکتے ہیں. ایک آپ کے پاس اس کا نام موجود ہوگا آفس تھیم, ایپیکس. اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گی سیوک. ٹھیک. اچھا یہ 4 آپ نے یاد رکھنی. اب پیپر کے اندر کیا سوال دیا ہوگا وہ کہے گا جی ایپیکس تھیم از اویلیبل ان وچ آر دی فالوئنگ مینیو بار. اب دیکھیں اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہے اچھی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ایپیکس تھیم جو ہے ہمارے پاس جو ہے جہاں پہ موجود ہے تو آپ آرام سے اس کو کر سکتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اچھا آپ نے نا نیکسٹ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے, کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر ہم نے تو آپ کو پہلے یہ کہا تھا. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. پہلے سے کہہ رہی ہوں آپ نہیں کمپیوٹر مطلب میرا بھی ہوگا کمپیوٹر آپ کا بھی سامنے ہونا چاہیے. بھائی میں آپ کو کہوں کہ جناب آپ اس کے اوپر کلک کریں. آپ کو میں ادھر سے آپ کو اپنا ویڈیو بھی دکھا دوں گا تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے اس کو اچھی طرح سے کرنا. سر میرے جیسے جو بیس کرنا چاہتے ہیں سر ان کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے آفس کھولا کیسے ہے. اچھا چلیں 1 منٹ ہولڈ میں رکھیے گا. دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کمپیوٹر. یہ دیکھیں فائل ہے, یہ آپ کے پاس فائل ہے, ہوم ہے. اگر کلیئر نظر آ رہا ہے تو بتا دیں, کوئی آگے پیچھے کرنا تو وہ بتا دیں. سر کلیئر نہیں آ رہی. اچھا 1 منٹ اب دیکھیں. سر روشنی زیادہ پڑ رہی ہے. سر اسکرین پر پیچھے کر دیں.
अब देखें आ रही सर स्क्रीन आ रही है लेकिन सामने ऑप्शन नजर नहीं आ रहे सही। अच्छा ये देखें जिस तरह ये मौजूद है, ये नहीं आ रहे। चले आपने अपना कंप्यूटर ना ऑन रखना है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन रखेंगे। मैं यहाँ से जिस तरह ये लेआउट है, लेआउट में मैं बताऊंगा, हाँ जी आप चेक करें, पेज सेटअप है, उसके बाद पैराग्राफ है, फिर अरेंज है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जनाब ये किस तरह ये हो रहा है, क्योंकि 2016 में तो जब तब्दीली की अस्सलाम गई वालेकुम थी। सर। सर अभी सही से नजर नहीं आ रहा, मैं आपको तरीका बताऊंगी। आप ना कंप्यूटर पे जूम ऐप ऑन करेंगे, शेयर स्क्रीन करेंगे, तो आप जो भी वर्क करेंगे ना वो सारे स्टूडेंट को नजर आएगा। ऐसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा चले ठीक हो गया, जी सर। चले ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने जनाब कितनी जो भी चीजें की हैं हमने, वो सारी जनाब वाला कोई एक्सपर्ट तो नहीं थे इसमें, बहरहाल कुछ न कुछ करने की कोशिश जरूर की है। तो बहरहाल कंप्यूटर के ऊपर जो है ना, ये आप फोकस जरूर करना है। आपने कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है। इसके अंदर जनाब मंडे से आपने पता क्या करना है, चलो वो मैं टाइम टेबल शेयर करता हूँ कि एक दिन जो है पूरा हमारा एक लेक्चर होगा जो कि इसी के ऊपर होगा, और इसके ऊपर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि जनाब जिस तरह ये की है, इसका अप्लाई की है, तो तब्दीली कैसे हो गई है। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अगर आपके पास अपने पास कंप्यूटर होगा और आप अप्लाई करेंगे तो, ठीक है सर प्रैक्टिकल से ज्यादा इजी हो जाएगा ना? जी जी, प्रैक्टिकली आप अपने पास कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको पता है ये कंप्यूटर हमने सीख रहे हैं, तो आप समझे कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, सीख रहे हैं आप कंप्यूटर, ठीक है। सर आप तो पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन सर मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं, समझ नहीं आ रही सर। लेकिन मुश्किल कितनी होती है सर, रिपीट भी नहीं कर सकते। अब याद करना, अगर मेरी जिद आ रही है तो बता दें। नहीं सर। मंडे। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, आज था इसका पेपर, क्या कहते हैं, ASI का पेपर, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर था, ASI और सब इंस्पेक्टर। पहले ASI का पेपर आया तो उसके अंदर हमारी एक स्टूडेंट यहाँ पे होती है, उनका पेपर हुआ तो वो मुझे कह रही है सर मेरे को बहुत खराब हो गया। चलो पेपर खैर किसी ने शेयर किया हुआ था, मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि तकरीबन मेरे पास ना 50 सवाल हुआ है, 50 में से ना सिर्फ 5 सवाल थे ऐसे जो बिल्कुल न्यू थे, लेकिन 40 सवाल वो थे जो हमने बार बार क्वेश्चन किए। अब मैं आपसे ना थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा मवाजना भी करना। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। सर मैंने एक बात सुनी है कि जब भी PPSC का कोई पेपर बनता है ना, उसमें जिसने थोड़ी बहुत तैयारी की है वो 40 मार्क्स का पेपर इजीली कर लेता है। प्रॉब्लम या मेरिट वहाँ पे बनता है जो 40 से अबव मार्क्स रखते हैं, तो ये ठीक है? नहीं वो मैं बताता हूँ आपको, मेरिट के बारे में जो है ना, ये जितनी भी बातें होती है ना, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट के ऊपर और नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर, ठीक है। अगर ये जिस तरह ASI सब इंस्पेक्टर पेपर है, ये है डिवीजन वाइज। डिवीजन वाइज का मतलब ये है कि आप डिवीजन के अंदर कर देता हूँ जी, मेरे पास पूरा पेपर है, अगर आप कहते तो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन मैंने जो सवाल 50 लिखे हैं ना, मैंने उनके जवाब भी लिखे हैं। वो कहते हैं जी पहला ठीक है। सवाल यह है कि मुस्लिम साइंटिस्ट इज द कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा जनाब जाबिर बिन हयान के बारे में, मुस्लिम साइंटिफिक है, और जाबिर बिन हयान ने आपको पता है ना, वो गंदा का तेजाब से जो फार्मूला तैयार किया था, ठीक है। सेकंड है विच पर्सन इज रिमेम्बर्ड एज द टीचर ऑफ मदीना। ये जनाब जो इस्लामियात हमने टेस्ट लिया था उसी के अंदर ये सवाल मौजूद था। मसहब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी, विच पिलर ऑफ इस्लाम वाशेस द सिंस लाइक वाटर। कौन सा जनाब इस्लाम का जो मतलब रुकन है जो कि गुनाहों को पानी की तरह धो देता है, कौन सा धोता है भला? नमाज। नहीं रोजा नहीं, जब आप हज करने जाते हैं ना, अल्लाह ताला का ये हुक्म है, अल्लाह ताला का मतलब है कि ये वादा है कि आपके जनाब जो पिछले गुनाह होंगे ना, अगर हज करेंगे तो पिछले गुनाह जनाब पानी की तरह धो सकते हैं, तो हज द्राव दोस्तों। अच्छा जी, सर जी हज होगा। सर अगर कोई
جلدی جلدی بولے, ٹائم جا رہا ہے. سر اگر کوئی حج ہی نہ کرے تو؟ اب یہ کوئی بات ہے بھلا, اللہ کرے گا آپ کو PPSC میں جاب لگ گیا کہ آپ جائیں گے. سر ایک اچھا جی, حدیث مبارکہ بھی ہے نا سر کہ اگر 5 ٹائم بندہ نماز پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا 5 ٹائم پاکیزگی کرتا ہے. تو وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ ایک ٹائم وضو کرتا ہے, دوسرے ٹائم, تیسرے ٹائم, تو ہر وقت وہ پاک صاف ہی رہتا ہے. نہیں مطلب ہم نے پلر اسلام کے بارے میں پڑھنا تو اس کا جو جواب ہم نے ہمارے نوٹس میں موجود ہے, کتابوں میں موجود ہے, تو وہ حج بنتا ہے. ٹھیک ہے, باقی تو آپ کو پتہ نا کہ اسلام کے اندر چھوٹی چھوٹی بات سے بھی بہت بڑا جواب ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے کہ ہو پرچیز دا ویل آف روما, روما سے جناب والا کنواں کس نے پرچیز کیا اینڈ ڈکلیئر ایٹ ٹرسٹ, اور اس کو بتایا کہ یہ ٹرسٹ کے طور پر استعمال ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اچھا, اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے؟ ہاں جی, کون سے مہینے میں ادا کیے اور کتنے؟ 3 کیے تھے, آئی تھنک 4 کیے تھے. اچھا جی, کون سی مسجد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرا دیا گیا؟ اگر آپ اپنے اسلامیات کے نوٹ دیکھیں, ٹیسٹ دیکھیں, یہ سارے سوال اس کے اندر نہ موجود ہو تو پھر کہنا. اس کے بعد ہے کمپیوٹر کے سوال, اس نے تھوڑے سے مشکل دیے, وہ کمپیوٹر کے وجہ سے ہم نے وہ ابھی ٹیسٹ لیے بھی نہیں. پہلا سوال تھا مائکروسافٹ ایکسیس ارینج دا ڈیٹا ان, مائکروسافٹ ایکسیس کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ارینج کیا جاتا ہے ٹیبل فارم میں. پہلے اس کی کیوریز ہوتی ہیں, کیوریز کو جناب ٹیبل فارم میں دیے. اچھا, اس کے بعد میں ایک اور سوال آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سے ہاتھ سے. ہاں جی, ایک جناب ایڈیم تھا رول آف تھمب. رول آف تھمب آپ نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, یاد ہے؟ رف ایسٹیمیٹ کا جواب تھا. اس کے بعد ہم نے ایک پڑھا تھا ٹو فیس دا میوزک, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا جناب. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے ایک اور پڑھا تھا ٹو فش ان ٹربل واٹر, یہ بھی ہم نے جناب پڑھایا تھا آپ کو. اس کے بعد ایٹ آرم لینتھ, کسی چیز سے فاصلہ رکھنا, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسا وہ لفظ آ نہیں رہا جو میں کہوں کہ جناب یہ ہم نے نہیں پڑھا. اس کے بعد اس نے پوچھا جی اینٹونیم بتائیں. اینٹونیم پہلے نمبر پہ تھا کہ جناب زیل, دوسرا ہے ویو, اینومولیس, اچھا وینریٹ, انرٹ, ڈیویلش, ZANY زینی, انسیولائز, ریک, وولگر, ٹرنپ. یہ سارے کے سارے وہی جناب جو آپ کو ووکیبلری والی فائل دی ہوئی نا, سارے وہی کمپلیٹلی. اینٹونیم بھی, سنونیم بھی.